بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، جے آڈیو لائبریری کی طرف سے آپ سماعت فرمائیں گے لبیک پارٹ نمبر 17۔ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں مجید احمد جئی۔ اندھیرا چھائے جا رہا تھا، سامنے میدان عرفات کا لیک و دک ویرانہ پھیلا ہوا تھا۔ ہم چاروں پتھروں پر سرنگوں بیٹھے تھے، قدرت، ڈاکٹر افت، عرب موٹر ڈرائیور اور میں۔ پاس ہی ہماری سیاہ رنگ کی لمبی کار کھڑی تھی۔ میدان عرفات میں سامنے ایک گیس جل رہا تھا جس کے ارد گرد چار ایک ہی قسم کے زائرین بیٹھے ہوئے تھے، وقوف اور خروج۔ قریب ہی ایک شور برپا تھا جیسے آبشار گر رہا ہو۔ یہ شور زائرین کے عمل اخراج کی وجہ سے تھا۔ زائرین میدان عرفات سے نکل بھاگنے کے لیے اس قدر مضطرب تھے کہ ہمیں یہ شک پڑنے لگا تھا کہ میدان عرفات میں غروب آفتاب تک قیام کرنے کی شرط نہیں بلکہ غروب آفتاب سے پہلے اخراج کا حکم ہے۔ میدان عرفات میں غروب آفتاب سے پہلے ایسی بھگدڑ پڑ جاتی ہے جس میں شدت بھری دیوانگی کا عنصر ہوتا ہے۔ خیمے اکھاڑ لیے جاتے ہیں، سامان باندھے جاتے ہیں، ٹرک سامان سے لاد دیے جاتے ہیں۔ غروب آفتاب سے بہت پہلے زائرین ذہنی طور پر پابائے رکاب ہو جاتے ہیں۔ وقوف کی دعاؤں کی محبت میں فوری اخراج کے لیے بے تابی کا کانٹا لگ جاتا ہے۔ ایک نظر وقوف پر مرکوز ہوتی ہے، دوسری اخروج پر۔ وقوف کے کند میں اخراج کا نمک شامل ہوتا رہتا ہے۔ پتہ نہیں یہ گنگا جمنی کیفیت کیوں پیدا ہو جاتی ہے۔ شاید منفی طاقتوں نے حاضری کو اغوا کرنے کے لیے یہ انوکھا طریقہ ایجاد کیا ہو۔ بہرحال نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر آفتاب غروب ہوا، ادھر 8-10 لاکھ زائرین میں فوری اخراج کی خواہش جھکڑ بن کر چلنے لگی۔ ایک عجیب قسم کی نفسا نفسی، ایک پریشان کن اضطراب تو سے سرشار ہونے کی غرض سے اتنی دور سے چل کر آنے والے زائرین اس نفسا نفسی کی گھمن گھیری میں پڑ کر گویا بکروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور سارا میدان عرفات ان کی میں سے گونجنے لگتا ہے۔ میرا سامان کدھر ہے؟ میرا کمبل کیا ہوا؟ میرا ٹرنک کون اٹھا کر بس تک لے جائے گا؟ میری گھڑی، میرا لوٹا، میرا تالا۔ تعجیل۔ پھر ہجوم مست ہاتھی کی طرح آگے بڑھتا ہے۔ ہر زائر چاہتا ہے کہ فوراً میدان عرفات سے نکل جائے۔ ہر ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کے لیے بےتاب ہے۔ دوسرا تیسرے کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش میں لگا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی میدان عرفات سے باہر نکلنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ نکلنے کا راستہ اس دیوانگی، نفسا نفسی اور تعجل کی وجہ سے جام ہو جاتا ہے۔ گھنٹوں کوئی باہر نہیں نکل سکتا۔ اس بے بسی کے عالم میں موٹریں گھاؤں گھاؤں کرتی ہیں، زائرین کے دل دھک دھک کرتے ہیں اور پٹرول کے مرگولے اندھیرے کو اور بھی اداس بنا دیتے ہیں، اور پھر میدان عرفات سے خوف آنے لگتا ہے۔ ہم چاروں چپ چاپ بیٹھے اس شور و غوغا کو سن رہے تھے۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے پاس ہی مکھیوں کا جتھا چھڑا ہوا ہو۔ میں نے قدرت سے کہا، یہ آوازیں سن رہے ہیں آپ؟ ہاں، وہ بولے۔ عجیب سا شور ہے جیسے جکھڑ چل رہا ہو۔ ہاں، تعجیل بذات خود ایک جکڑ ہے۔ عجلت تو آج کے دور کی خصوصیت ہے۔ جلدی اور جلدی، جلدی جائیں، جلدی پہنچیں، جلدی لوٹیں، جلدی جئیں، جلدی مریں۔ ہاں، وہ بولے۔ قیام ایمان پیدا کرنے میں منبت ہوتا ہے، عجلت تذبذب پیدا کرتی ہے۔ ان سب کا خیال ہے کہ اگر غروب آفتاب کے فوری بعد اخراج نہ ہوا تو حج فسق ہو جائے گا۔ کیا یہ اعتبار درست ہے؟ غروب آفتاب کے بعد پوائنٹ آف ٹائم نہیں،
پیریڈ آف ٹائم ہے، اللہ کے احکامات مبہم نہیں ہوتے، تو یہ تعجل و غلط فہمی کی وجہ سے ہے، چاہے غلط فہمی ہو یا کچھ۔ برالصورت اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس وقت کی تعجیل اللہ کا حکم بجا لانے کے شوق کی وجہ سے ہے۔ اسے تحقیر کی نظر سے دیکھنا اچھا نہیں۔ ان سب میں لگن ہے، جذبہ ہے۔ آپ تو کہا کرتے ہیں اوور انتھوسم قابل ستائش نہیں۔ ہاں، لیکن اسے برا بھی نہیں کہا جا سکتا۔ دفتن ڈاکٹر افت ہنسنے لگی۔ یور لارڈشپ، وہ بڑی سنجیدگی اور ادب سے بولی، آپ زائرین پر جج بن کر بھیجے گئے ہیں نا؟ دور سے کہہ کر سنائی دیا۔ روشن گیس تلے بیٹھے ہوئے ہیپی نماز زائرین کہہ کے لگا رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ کس بات پر ہنس رہے تھے، میری کوتاہ نظری پر یا ڈاکٹر افت کی وسعت نگاہ پر۔ پھر میری نگاہ تلے وہ جلتا ہوا گیس گھومنے لگا اور گھومتے گھومتے دفتن سفید منور پتھر پر بدل گیا۔ وہی سفید پتھر جو شام کے وقت جبل رحمت پر اسادہ تھا، اس مقام پر اسادہ تھا جہاں سے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ اپنی امت کو عطا فرمایا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں جیب کا رومال بچھا کر اس منور پتھر کے روبرو سر بسجود ہو جاؤں۔ پھر چاروں طرف سے رات کی سیاہی نے منور پتھر کی طرف یورش کر دی، گویا سارا گرد و پیش سیاہ پتھر کا بنا ہوا کوٹھا بن گیا۔ اس کالے کوٹھے میں وہ سفید منور پتھر دل کی طرح دھڑک رہا تھا۔ مزدلفہ، پتہ نہیں ہم کس طرف مزدلفہ پہنچے، پتہ نہیں مزدلفہ شہر تھا، گاؤں تھا یا کوئی پڑاؤ تھا۔ ہماری موٹر رکی تو سامنے ویرانے میں ایک ٹیلے کا ایک نشیب پھیلا ہوا تھا۔ رات کے اندھیرے میں کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ 8 لاکھ زائرین کہاں تھے۔ جہاں ہم اترے وہاں 15-20 زائرین نماز پڑھنے کی تیاری میں مصروف تھے۔ ہم جلدی سے ان کی صف میں جا کھڑے ہوئے۔ نماز کے بعد وہ سب اس ویران اور اندھیرے نشیب پر بکھر گئے۔ پھر اندھیرے سے 2-1 آوازیں سنائی دیں، بھائیو کنکریاں چن لو۔ کنکریاں حساب سے چنیے گا، قدرت نے کہا۔ پہلے روز صرف 7 کنکریاں جمرات العقبہ کو مارنی تھیں اور باقی 2 دن تینوں جمروں کو کنکریاں مارنے کا عمل دہرانا تھا۔ یعنی پہلے دن صرف 7، دوسرے اور تیسرے دن 21 فی دن، یعنی کل 49 کنکریاں فی کس۔ احتیاطاً ہر کس تقریباً 60-70 کنکریاں چننے میں مصروف تھا۔ یعنی اس وقت مزدلفہ کی پہاڑی سے 8 لاکھ زائرین 6 کروڑ کنکریاں چن رہے تھے۔ کنکریاں، مزدلفہ کی پہاڑی کنکریوں کی پہاڑی ہے، اس کے باوجود کنکریاں چننے میں خاصی دیر لگ رہی تھی۔ جب کسی چیز کی بہتاب ہو تو انسان چناؤ پر مائل ہو جاتا ہے۔ زائرین سائز کے حساب سے کنکریاں چن رہے تھے۔ بڑی نہ ہوں، گول ہوں، ایک سی ہوں، پتہ نہیں کیوں کسی انجانی خواہش کے تحت میں بہت چھوٹی کنکریاں چننے میں مصروف تھا۔ شاید اس لیے کہ بہت چھوٹی اور ایک سی کنکریاں چننے میں بہت وقت درکار تھا، اور یوں بچوں کی طرح بٹے اکٹھے کرنے میں نے اپنے آپ کو مصروف رکھنے کا بہانہ بنا لیا تھا، یا شاید میں زیادہ بوجھ اٹھانے کی کوفت سے اپنے آپ کو بچا رہا تھا، یا شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ میں شیطان کو زیادہ ایذا پہنچانے سے گریز کر رہا تھا، شاید اس لیے کہ ماضی میں ہمارا گہرا یارانہ رہا تھا اور اب میں کس منہ سے اس سے پتھر مارتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، اس فحاشیہ عورت کو پہلا پتھر وہ مارے جس نے زندگی میں کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ شاید یہ بات میرے لاشعور میں کانٹا بن کر لگی ہو، یا شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ مجھے احساس تھا کہ شیطان کتنا منتقم واقع ہوا ہے اور مجھ پر اس کے انتقام کا خوف طاری تھا۔ ایک روز حرم شریف میں بیٹھے ہوئے میں نے قدرت سے کہا تھا،
یہاں حاضری دینے کے کوئی اثرات مرتب نہیں ہوئے؟ کیا یہ میری نااہلیت کی وجہ سے ہے؟ یہ آپ سماعت فرما رہے تھے جے آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے مجید احمد جئی۔ لبیک کے سابقہ حصے سماعت فرمانے کے لیے پلے لسٹ کا وزٹ کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔